بک کلب میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رضا علی عابدی، معروف براڈ کاسٹر اور مصنف سے۔ ہم نے بات کی نغمہ گر کے حوالے سے، ہم نے بات کی جرنیلی سڑک کے حوالے سے، اور ہم وقفے سے پہلے ریل کہانی تک پہنچے تھے۔ مگر ریل کہانی پہ بات پہلے کریں یا شیر دریا پہ بات پہلے کریں، کیونکہ آپ کی جو کتاب مجھے بار بار یاد آتی رہی وہ شیر دریا ہے، خاص طور پہ دریائے سندھ جو ابھی پچھلے دنوں بکھرا ہوا تھا، تو ایک بکھرے ہوئے شیر کی یاد دلا رہا تھا۔ تو پہلے اس شیر کی طرف تو آئیں، پھر ریل کہانی کی طرف آئیں گے۔ تو یہ دریائے سندھ کے ساتھ جو آپ نے سفر کیا، اس عجیب و غریب اور بہت دلچسپ کتاب کے بارے میں بھی بتائیے۔ جس کسی نے بھی اس کا نام شیر پر رکھا، اور جب ہم اسے سندھ کہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پہلے اس کا نام سنگھ رہا ہوگا، جو سندھ ہو گیا۔ این ممکن ہے جو سنسکرت کے یا اس سے وہ شیری کے لیے وہ لفظ تھا۔ تبت میں جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے وہاں اس کو سنگھ یا سنگھے یا سنگھے کھبب کہتے ہیں، یعنی شیر کا دہن، شیر کا منہ۔ اور ان کے عقیدے یہ ہیں کہ جو 4 بڑے دریا تبت سے نکلتے ہیں وہ 4 جانوروں کے منہ سے نکلتے ہیں، اور یہ ہمارا والا دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے، تو اس کو سنگھے یا سنگھ یا سنگھے کھبب کہتے ہیں۔ انگریزی میں آ کے لائن ریور ہو گیا، اور اردو میں نے اسے شیر دریا بنا دیا، جو بہت مقبول ہوا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جب کبھی جس کسی نے بھی اس کا نام شیر پہ رکھا تو کچھ دیکھ کے ہی رکھا ہوگا، کیونکہ جب یہ بفرتا ہے تو یہ شیر کی طرح ہوتا ہے، اور جب یہ آہستہ سے چلتا ہے، جیسے ایک جگہ ہے اٹک کے قریب جہاں سے شیر شاہ کی سڑک شروع ہوتی تھی، وہاں پر یہ دریا بہت خاموش ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دریا بہہ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک بزرگ نے جو عبادت کیا کرتے تھے، دریا کے شور سے تنگ آ کر یہ دعا کی اللہ سے کہ اس کو خاموش کر دے، اس کا شور، تو وہاں آ کے دریا چپ ہو جاتا ہے اور پھر آگے جا کے شور مچانے لگتا ہے۔ تو یعنی ایک روایتوں کا اور اس طرح کی رسوم کا اور لوگوں کے جن کو کہنا چاہیے کہ عقیدے، وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ان کو آپ نے اپنی کتاب میں محور بنایا ہے۔ وہ میرے خیال ہے وہ سڑک کے ساتھ بھی سفر کرتے ہیں اور دریاؤں کے ساتھ بھی۔ کہانیاں تو اتنی جڑی ہوئی ہیں ہر چیز سے، ہر واقعے سے اتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں کہ اول تو ان پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کہانیوں میں نے 2 باتیں محسوس کی۔ ایک تو یہ کہ کتنی ہی من گھڑت ہو، دلچسپ بہت ہوتی ہیں، ہاں یہ خاص بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کا تعلق کبھی نہ کبھی حقیقت سے رہا ہوگا، جو وقت کے ساتھ اس میں مبالغہ شامل ہوتا گیا، وہ کہانی کچھ کی کچھ ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے ان کہانیوں کو کبھی مسترد نہیں کیا۔ میری کتاب میں مثال کے طور پر قلعہ روہتاس میں جو کہانیاں ہیں عجیب و غریب جو وہاں کے لوگوں نے سنائی، ہر چند کہ وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن میں نے کتاب میں سب شامل کی ہیں۔ تو یہی شیر دریا کا، دریائے سندھ کا، اس سے وابستہ جتنی کہانیاں لداخ سے لے کے اور ٹھٹا کے ساحل تک مجھے ملی، ان سب کا ذکر میں نے شاید وہ کہانیاں ہی اس دریا کو اور زیادہ ہمارے لیے معنی خیز بناتی ہیں، لیکن دریا کے ساتھ بھی بہت کہانیاں ہیں، سڑک کے ساتھ بھی ہیں، ایک عجیب و غریب کہانی ریل کے ساتھ بھی، اور ریل میں تو کے ساتھ آپ نے کہانی نام میں ہی جوڑ دی۔ یہ کہانی جو ریل سناتی ہے اور جو سفر کا ایک اندیا اس سے ملتا ہے، اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب کہانی ہے۔ ریل، جیسے کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں کو احساس ہوا ہوگا، اور نہیں بھی ہوا ہوگا تو ریل میں سفر کرنے والوں کو احساس ہوا ہوگا کہ ریل کی ایک عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اس میں جب لوگ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اور گاڑی اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے دل کھولنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں اپنا پورا وجود کھول کر ایک دوسرے کو دکھا کے ایک عجیب ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، دوستیاں ہو جاتی ہیں، قرابت داریاں ہو جاتی ہیں، شادی کے رشتے طے ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ہو جاتا ہے۔ تو ریل کی کہانی جو ہے وہ بڑی منہ سے بولتی ہوئی کہانی ہے۔ شاید اسی لیے پرانے لوگوں نے سفر کو وسیلہ ظفر کہا تھا، اس لیے کہا ہوگا۔ اور پھر وہ جیسا کہ اس میں ایک کہاوت کہیں سے میں لایا کہ جب سے ریل گاڑی چلی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو دور دور بھی آنے لگے ہیں۔ تو ریل نے تو تقدیر بدل دی، یہ تو اس میں آیا ہے نا، ہندوستان کی تقدیر بدل دی ریل گاڑی نے۔ اس کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ خدا کے لیے مجھ سے نہ پوچھیے گا، ریل کا نظام ہمارا جو ہے وہ درہم برہم ہوا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان والوں نے بڑی قدر کی ہے اور ریل کو بچا کے رکھا ہے۔ تو ایک عجیب دنیا اس کے اندر ہے، اور کیسے کیسے لوگ اس میں مصروف رہے،
کیسے کیسے جفا کشوں نے اسے بنایا، کیسے کیسے حالات میں آپ سوچیے کہ پورے بر صغیر میں ریلوں کا جال بچھایا گیا، اور مزدور کتنی مٹی کھودتے تھے، ٹوکریوں میں بھر کے اٹھا کے، کوئی کرین نہیں تھی، کوئی ٹریکٹر نہیں تھا، کوئی ٹریلر نہیں تھا. اس طرح سے یہ ریلوے کا نظام. پھر پہاڑ کاٹے، پہاڑوں کے اندر سے سرنگیں نکالی، دریا پاٹے، ان کے اوپر کیسے کیسے پل بنائے. یہ جو سکھر میں پل ہے جو اب بیکار ہو گیا ہے، کیسے کیسے جتن کر کے اور یہ، کیا خوبصورت پل ہے. ہاں کیسے جتن کر کے لندن میں بنایا گیا، اور پھر وہاں سے یہاں لایا گیا، اور ایک ایک پرزہ دوبارہ جوڑا گیا. وہ بیکار ہو گیا وقت کے ساتھ. لیکن یہ کہ چمن کے راستے میں کھوجک کی جو ٹنل ہے وہ 1 میل لمبی ہے، اور وہ اسے ایسے کھودا ہے پہاڑی میں سے کہ جیسے مکھن کی ٹکیا میں کاٹا ہو. اس کمال سے اس کو کاٹا، اور صفائی کے ساتھ. اس کو 2 طرف سے کاٹنا شروع کیا. اور اس میں سروے کا یہ کمال تھا کہ دونوں طرف سے کھودنے والے مزدور بالکل ایک جگہ ملے، بالکل ایک جگہ ملے. جو انگلی ملا کے یوں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں، محبوب ملے گا یا نہیں، وہ انہوں نے یہ انگلی ملا کے ان کا محبوب تو مل گیا. محبوب بھی مل گیا اور ریل کی لائن بھی مل گئی. اور اس میں یہ کہتے تھے کہ وہ 1 میل لمبی اتنی سیدھی سڑک تھی کہ اس کے دونوں طرف بڑے بڑے آئینے لگائے گئے تھے، تو دھوپ کے رخ سے اس میں روشنی ڈالی جاتی تھی تو پوری سرنگ منور ہو جاتی تھی. وہ جاتی تھی چمن تک. انگریزوں کی بڑی خواہش تھی کہ ریل کا نظام کسی طرح افغانستان میں لے جائیں، اور وہاں سے وسطی ایشیا لے جائیں، اور وہاں سے یورپ سے ملا دیں. افغانیوں نے اس وقت سے لے کے آج تک ریل کا 1 انچ ٹکڑا اپنی پہنچنے نہیں دیا. تو ریل کہانی وہاں پہنچ کر خاموش ہو جاتی ہے. ریل کہانی میں کمال کے کام ہوئے، ایسے ایسے انجینئرنگ کے شاہکار، کہ درہ خیبر میں جو ڈالی گئی، یا فورٹ سینڈمن تک کوئٹہ سے جو ریلوے لائن ڈالی گئی، یا نینی تال کی طرف یا دہرادون کی طرف جو ریل گاڑیاں، جو ریل کی پٹریاں ڈالی گئی ہیں، اس پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں کھلونے جیسی ہیں. ہم نے تو فورٹ سینڈمن والی چھوڑ دی، قدرت کے رحم و کرم پہ وہ تباہ ہو گئی. لیکن دارجلنگ اور شملہ کی ہے، اس پہ جو ٹرینیں چلتی ہیں وہ بالکل کھلونا جیسی ہوتی ہیں. اسی لیے اس پہ چھیا چھیا جیسے گانے پکچرائز کر لیتے ہیں. واہ واہ. آپ نے یہ جو کہا کہ یہ ریل کو ہم نے چھوڑ دیا، اور آپ یہ موجودہ ریلوے کا جو نظام ہے، اس کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ ریل کہانی کا انجام خدا کرے کہ المیہ نہ ہو. ریل کہانی کے ذکر پر ہم آپ پروگرام میں ایک وقفہ کریں گے، اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.